یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، ہمارا درس قرآن کا سلسلہ سورۃ الشعراء 19ویں سپارے سے 68 آیات جن کا جو ہے وہ پورا ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر و تشریح آپ نے سماعت فرمائی. آیت نمبر 69 میں اللہ کریم جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمایا. کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا اور پھر کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات فرعون کے سامنے رکھے. ساری قوم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جانا اور فرعون کے ساتھ بغاوت کرنا اور پھر فرعون کی تباہی بربادی تک اللہ تعالیٰ نے سارا ذکر فرمایا. اب اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، وَاتْلُ تلاوت کرنے سے ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ان پر تلاوت کیجئے. نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی خبر. نبأ خبر کو کہتے ہیں، نبأ خبر کو کہتے ہیں. نبأ سے ہی نبی بنا ہے، نبأ سے ہی نبی بنا ہے. نبأ حدیث بھی خبر کو کہتے ہیں اور بات خبر اور نبأ بھی خبر کو کہتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ عربی کے جملے ہیں. حدیث اس بات کو کہتے ہیں کہ جو آپ کسی دوسرے کی بات جب وہ کسی دوسرے تک پہنچائیں، یعنی رسول کریم علیہ السلام کے فرمان مقدس کو ہم آگے کسی تک پہنچائیں یا اسے کوٹ کریں، نقل کریں، روایت کریں، بیان کریں، اسے حدیث کہتے ہیں. نبأ اس خبر کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اور ظاہری سورسز، ظاہری اسباب سے ہٹ کے جو خبر ملے اسے نبأ کہتے ہیں، جسے ہم عرف میں کہتے ہیں غیب کی خبر دینا. تو نبی بھی اس کو کہتے ہیں کہ جو غیب کی خبریں انسان اپنے ظاہری اسباب کے ساتھ،
ذرائع کے ساتھ جس خبر کو حاصل کرنے میں عاجز آ جائے اور نبی وہ خبر آسانی کے ساتھ پہنچا دے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ نبأ ابراہیم کا جو لفظ آیا ہے، نبأ سے بھی ایک خبر مراد ہے، چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام بہت بعد میں تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت پہلے آپ کا زمانہ تھا، اس لیے آپ کی خبر جو ہے وہ حضور کریم علیہ السلام کا اہل مکہ کے سامنے پیش کرنا، کوئی ظاہری اسباب، کوئی ظاہری ذرائع یا اس وقت کا کوئی بندہ ایسا موجود نہیں جو آپ کو ان کے حالات بتائے اور آپ پھر ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پہنچائیں۔ یہ ایسی خبر تھی جو ظاہری اسباب اور ظاہری جو ہے وہ استعداد سے بالکل ہٹ کر ہے، اور اگر آقا علیہ السلام پہنچا رہے ہیں تو اس میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی جب وہ رحمت شامل حال ہے کہ جس کے تحت حضور کریم علیہ السلام ان خبروں پر مطلع ہو کر قوم کو ارشاد فرماتے ہیں، یا حضور کریم علیہ السلام کی شان نبوت اور شان رسالت ہے کہ آقا علیہ السلام سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے کتنا ہی عرصہ پہلے کی ہو، وہ آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے یہاں پر نبأ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان مکہ والوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھی ہے۔ یہ حدیث اور نبأ کا فرق آپ کے سامنے واضح کیا تاکہ منصب نبوت بھی اس سے ہمارے لیے آشکار ہو جائے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، وہ خبر کیا تھی؟ اب اس خبر کا یہاں سے آغاز ہے۔ اذ قال، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لأبيه، اپنے عرفی باپ سے، وقومه، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہاں سے ابھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، یہاں سے باپ آپ کا حقیقی باپ مراد نہیں ہے، یہاں سے حقیقی باپ مراد نہیں ہے۔ غور سے سماعت فرما لیں، دیگر تراجم والوں نے یہاں پہ غلطی کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے باپ کہہ دیا ہے، لیکن یہاں پہ حقیقی باپ نہیں، عرفی باپ مراد ہے۔ کیوں کہ عرب کے اندر اور اس کے علاوہ عربی گرامر کے اندر لفظ ابن باپ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہی لفظ ابن جو ہے صرف حقیقی باپ کے لیے نہیں، چچا کے لیے بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے، اور تایا کے لیے بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے، دادا کے لیے بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے، اور اسی طرح جتنے بھی اس نسل کے اندر ہمارے اوپر اباؤ اجداد آتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی ذکر ہو تو اس کے لیے لفظ ابن ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ لفظ ابن ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حقیقی جو باپ تھا وہ حضرت تارخ تھے، جو موحد تھے، توحید پرست تھے، اسلام پر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ آپ جو ہے وہ بتوں کی پوجا نہیں فرماتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اور یہاں پر ابھی پھر باپ کون سا مراد ہے؟ آپ کا وہ باپ، وہ آپ کا چچا مراد ہے جس کا ذکر آگے آئے گا، وہ ہے آزر۔ یہاں سے آزر مراد ہے۔ دوسری چیز، نبوت کو آپ جہاں سے بھی اگر سرچ کریں گے، تلاوت کریں گے، پڑھیں گے تو آپ کو دائرہ نبوت کے اندر یہ چیز ایک خصوصیت کے ساتھ نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کبھی بھی کسی بھی حال میں کفر میں نہیں رکھی، نبوت کفر میں نہیں رکھی، یعنی باپ کسی بھی نبی کا ڈائریکٹ باپ کافر نہیں ہوا۔ ہاں آگے بیٹا کافر ہونا
نبوت کا آگے جو سلسلہ آگے چلتا ہے، تو بیٹا ہونا کہ بیٹے کا کافر ہونا وہ پایا جاتا ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، تو یہ تو پایا جاتا ہے۔ مگر کسی بھی نبی کا باپ کافر ہو، آپ کو تاریخ میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت ایک نور نبوت ہے، اور نور نبوت اللہ تعالیٰ جل وجہ الکریم نے ہمیشہ ایمانی برتن کے اندر رکھی ہے، یعنی کہ یہ آباء و اجداد سے چلتا ہوا سلسلہ ہے۔ تو نبوت حضور کریم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرہ۔ کریم آقا علیہ السلام کی واضح حدیث مبارکہ، حضور فرماتے ہیں ہمیشہ سے میرا نور پاک پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف چلتا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جس پشت سے منتقل ہوتا ہوا آیا اور جس ماں کے رحم سے منتقل ہوتا ہوا آیا، اللہ تعالیٰ نے ان ساری پشتوں ان سارے رحموں کو خالق کائنات نے صاحب ایمان فرمایا، وہ ایماندار گزرے۔ ان میں سے اس لڑی میں سے کوئی ایک بھی غیر مومن یا کوئی کافر یا کوئی بت پرست ہرگز نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے یہاں پر ابھی سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ چچا مراد ہے۔ ان سے پوچھا آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ وقومہ، اور اپنی پوری قوم سے پوچھا۔ اس قوم میں مرد و زن، بچے بوڑھے سب شامل ہیں۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں سو ہم انہی کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ قالوا نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اصنام ہر اس مجسمے کو کہتے ہیں جو چاندی کا یا سونے کا یا لکڑی کا یا پتھر کا مورتی ٹائپ بنا کر اسے سامنے رکھا جائے اور اس کی عبادت اللہ تبارک و تعالی جل وجہ الکریم کو چھوڑ کر کی جائے، خدا کے سوا جس کی عبادت کی جائے۔ ہر ایسے مجسمے کو اصنام کہتے ہیں عربی کے اندر۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک ایسا اصنام گھڑ لیا ہے، کسی بھی جو ہے وہ دھات کا، مٹی کا ہو، چاندی کا ہو، سونے کا ہو، لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، وہ کسی بھی دھات کا، کسی بھی قسم کا ایک ایسا انہوں نے مجسمہ گھڑ لیا، اور پھر اس پر عبادت کا اطلاق کرتے ہوئے اسے معبود حقیقی جانتے ہوئے پھر اس کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ انہوں نے کہا کہ اسی کے لیے ہم جم کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے جواب، قال، آپ نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا وہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پائے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کن کی عبادت کرتے رہے تھے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، کوئی معبود حقیقی برحق معبود نہیں اللہ رب العالمین کے سوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ دلیل پیش کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ينفعونکم او یضرون، یا تمہیں ان کی ذات سے کوئی نفع پہنچتا ہے؟
یا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ظاہری بات ہے جو ہے ہی مت، اس سے کسی کو کوئی نفع یا کسی کا کوئی نقصان کیا پہنچے گا؟ اس سے نفع اور نقصان ظاہری دنیا کے اندر مراد ہے، اس دنیا کے اندر مراد ہے۔ ورنہ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید میں تو ان کی عبادت یا ان کی پرستش کرنے سے قرآن نے تو واضح کہا کہ ان سے کوئی نہ تو کوئی نفع پہنچتا تو نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے، جب ان سے نفع یا نقصان نہیں پہنچتا تو پتہ یہ چلا، توجہ رکھیے گا ذرا، پھر یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ جنہوں نے بتوں کی عبادت کی ہے اگر انہیں اس دنیا کے اندر ان سے نقصان نفع نہیں پہنچا تو آخرت میں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ آخرت میں جنہوں نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کی ہوگی آخرت میں ان کے لیے وہ نقصان کا باعث ہوگا یا نہیں؟ وہ نقصان کا باعث ہوگا، لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے او ینفعونکم او یضرون، کیا تمہیں ان سے نفع یا نقصان پہنچتا ہے؟ مراد کیا ہے؟ استفہامی جملہ ہے، استفہام انکاری اسے کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نہیں پہنچتا، تو جب نفع اور نقصان نہیں پہنچتا تو پھر اس کی عبادت کرنے سے نقصان کیوں پہنچتا ہے؟ مطلب یہ ہے سمجھنے کے لیے ذرا توجہ فرمائیں، مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح اللہ رب العالمین جل وجلہ الکریم سے ہمیں دنیا آخرت کے اندر ہر طرح کے فائدے، نعمتیں اور ہر طرح کے مفید اثرات نصیب ہوتے ہیں، کیا ان سے ہوتے ہیں؟ کیا جس طرح خالق کائنات جل وجلہ الکریم کسی پر اپنا عذاب عقاب نازل فرما کر کسی کا جب اس طرح سے فرمانا چاہے اس طرح کا کوئی معاملہ یہ کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پوچھنا ان سے مراد تھا، کیا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے ان سے پوچھا او ینفعونکم او یضرون، کیا ان سے کوئی نفع یا ان سے کوئی نقصان پہنچتا تمہیں؟ استفہام انکاری اسے کہتے ہیں عربی گرامر کے اندر۔ تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم تو بس ان کی جب وہ نقل کرتے ہوئے یا ان کی جب وہ طرز پر کرتے ہوئے جیسے وہ کرتے رہے ہم چپ کر کے ویسے کے ویسے چل رہے ہیں، اس کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ تم دیکھ رہے ہو کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اب یہاں سے چھوٹا سا ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوگ یہ آیتیں پڑھ کر نا او ینفعونکم او یضرون، یہ آیتیں پڑھ کر جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان آیتوں کا اطلاق صرف بتوں پر تھا، اللہ تعالیٰ نے بت مراد لیے یہاں پر اور یہ تذکرہ بتوں کا کیا جا رہا تھا، لیکن یہ لوگ دوسرے مطبع فکر کے جو لوگ ہیں وہ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ان آیتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ساتھ میں شامل کر دیتے ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو کہتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی تمہیں نفع دے سکتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی طرف منسوب کر کے کہ اللہ کا ولی نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، یہ تو ایک بالکل ایک ہٹ درمی اور ضد والی اور قرآن کے اصل مفہوم کے اندر تحریف کرنا، یعنی اس کے اصل مفہوم کو بدل کر دوسری جگہ لے جانا یہ لازم آتا ہے۔ قرآن کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نبی اور اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں وہ بلا شک و بلا ریب اس دنیا کے اندر بھی ان کی ذات مجسمہ نفع ہے، ان کی وجہ سے نفع حاصل ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے نقصان بھی ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جل وجلہ الکریم کے بندوں اور ان کے مقربین اور محبوبین کی وجہ سے کئی ایک نفع بھی حاصل کریں گے اور کئی ایک کو نقصان بھی ہوگا۔ اگر ان کی ذات کے قریب آنے سے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی کو میسر آ جائے تو کیا یہ اس کے لیے نفع ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت میرے ولیوں کے قریب ہے، تو جو ان کے قریب جاتا ہے اس کے لیے وہ رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ تو کیا وہ ولی کہ جس کے ذریعے سے اسے اللہ کی رحمت ملی وہ اس کے لیے نفع مند ہے یا نہیں؟ پھر اس سے تو اس سے نفع بھی ہوا۔ ہر وہ شخصیت جو ان سے دور رہی
وہ فقط ان سے دور نہ رہی بلکہ اللہ کی رحمت سے دور رہی. اب اللہ کی رحمت سے جو دور رہا وہ ذات اللہ کا ولی، اس کے لیے رحمت کی دوری کی وجہ سے نقصان کا باعث ہوا یا نہ ہوا؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ نجات پا گئے. ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے نفع ہوا یا نہ؟ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے دور تھے، جنہوں نے نہیں مانا، جو فرعون والے تھے، وہ غرق ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا یا نہ؟ یہ ظاہری نقصان ہے، لیکن یہاں سے یہ ذات مراد نہیں ہے، یہ بت مراد ہے. لہذا اپنی ذہنی سوچ جو ہے وہ جس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے اسی طرف رکھنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب